نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روحانی بیماریوں میں سے ایک انتہائی خطرناک اور سنگین بیماری تکبر کے بارے میں بات کریں گے۔ تکبر کہتے ہیں آدمی اپنے کسی دینی یا دنیاوی کمال کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کر رکھا ہے اس کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کی حقارت کرنا، دوسرے آدمی کو ہلکا سمجھنا، اس دینی دنیاوی کمال کی وجہ سے دوسروں کو ہلکا سمجھ کر ان کی تحقیر کرنا اور حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے، تکبر کی علامت ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، کیونکہ تکبر یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بندوں کو یہ حق نہیں کہ وہ بندوں کے سامنے متکبر بنے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کبر، تکبر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العزت جو تمام کمالات اور صفات سے متصف ہیں، ہر چیز پر قبضہ قدرت ہے، ہر چیز کے شہنشاہ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے برابر تکبر کرنے والا اپنے آپ کو لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اگر رائے کے برابر بھی تکبر ہے، اللہ کو پسندیدہ نہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تکبر کرنے والا عام طور پر دینی سعادت سے محروم رہتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے، لوگوں سے اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اس بڑے پن کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری خیروں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ دین کے کئی ساری چیزوں میں یہ آدمی متکبر پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی متکبر آدمی لوگوں کی صفات اس کے سامنے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس کو کسی آدمی کی اچھی صفات نظر نہیں آتی، بلکہ اپنی ہی صفات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں ایسا، میں بڑا اچھا، میرے میں یہ کمال، میرے میں یہ کمال۔ اور یہ شیطان بھی یہی کرتا تھا کہ میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا۔ تو یہ جو میں کی رٹ ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ کو تو اپنے تواضع کرنے والے بندے پسند ہیں۔ اور یہ تکبر کوئی انسان اس سے بچ جائے، یہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے، ورنہ انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ یہ بات آ ہی جاتی ہے، اپنی بڑائی کا خیال آ ہی جاتا ہے، اور کسی نہ کسی موڑ پر وہ کسی کی حقارت کر ہی بیٹھتا ہے۔ تو جب کبھی زندگی میں ایسا معاملہ پیش آئے اور کبھی ایسا نظر آئے کہ میں اپنے آپ کو کہیں دوسروں سے بہتر تو نہیں سمجھ رہا، کہیں دوسروں کی حقارت تو نہیں کر رہا، تو کچھ کام کر لے۔ سب سے پہلے اپنی جس کمال کی وجہ سے یہ دوسروں کو حقیر جان رہا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کرے، یہ کمال میرا پیدا کردہ نہیں، اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ نمبر 2، وہ اس بات کا استحضار کرے، یہ کمال جو مجھے ملا ہے بغیر استحقاق کے ملا ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، میرے اللہ نے میرے اندر پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، اگر یہ کمال میرے اندر موجود ہے لیکن اس کی بقا کی گارنٹی کوئی نہیں، یہ کسی دن بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اس بات کا خیال کرے کہ جس کو اپنے کمال کی وجہ سے میں حقیر جان رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس آدمی کے اور کمالات موجود ہوں جو میرے سامنے موجود نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کمالات کی وجہ سے یہ زیادہ محبوب ہو، مجھے اس کو حقیر جاننے کا حق نہیں۔
ایسے ہی ہو سکتا ہے ابھی آج میرے اندر یہ کمال موجود ہے، اگلے لمحے چند دنوں میں اللہ رب العزت یہ کمال دوسرے آدمی میں پیدا کر دیں، یا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر مقبول نہ ہوں جس قدر وہ آدمی مقبول ہو جس کو میں اپنے کمال کی وجہ سے حقیر جان رہا ہوں۔ ایسے ہی اگر اس کو اس کا کوئی کمال نظر نہیں آ رہا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس بات کو سمجھے اور سوچے کہ کمزور کا قوی پر حق ہوتا ہے، فقیر کا مالدار پر حق ہوتا ہے، ناقص کا کامل پر حق ہوتا ہے۔ یہ آدمی کے اندر کمال نہیں ہے اور میرے اندر کمالات ہیں، تو میرے اوپر اس کا حق ہے کہ میں اس کی تکمیل کرواؤں، اس کو بھی اعلیٰ درجے کے کمال تک پہنچاؤں۔ اگر ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور آدمی مسلسل دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسرے کو حقیر جان رہا ہے، تو اس سے کم درجے میں کچھ اچھے اخلاق سے باتیں کر لے، نرم لہجے میں باتیں کر لے، اور اپنے آپ کو جو گمنام لوگ ہیں جن کا معاشرے میں کوئی نام نہیں، عزت نہیں ہے، معاشرے کے لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھ رہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، متواضع لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی اس کے اندر سے کبر کو نکال دیں گے۔ اسی طرح ہر انسان کا معاملہ دو طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، یا تو وہ اس سے بہت بڑے ہوتے ہیں یا بہت نیچے کے ہوتے ہیں۔ چھوٹوں کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ یہ انسان جس سے میں چھوٹا ہے مجھ سے، لیکن میں اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، چھوٹا ہے، اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، اور میں بڑا ہوں، میرے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے میں نے اسے حقیر نہیں جان رہا۔ اپنے سے بڑا ہے، اگر اس کے بارے میں حقارت آ رہی تو جانے کہ مجھ سے بڑا ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، لہٰذا میں اس کو حقیر نہیں جان سکتا۔ ایسے ہی سب سے بڑی اور اہم بات جو انسان کے تکبر کو توڑنے والی ہے، وہ ہے اپنی اصلیت، اپنی حقیقت کا استحضار ہونا۔ اللہ رب العزت انسان کو قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس کی حقیقت کا استحضار کرواتے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کبھی غور کیا ہے تو معدوم تھا، تیرا کچھ وجود نہیں تھا، ہم نے تجھے وجود بخشا ہے، تیرا کچھ یہاں جہاں میں تذکرہ نہیں تھا، تجھے یاد نہیں کیا جاتا تھا، تجھے ہم نے قابل تذکرہ بنایا، قابل یاد بنایا، تجھے ہم نے ایک مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر مضغہ سے، پھر ایک گوشت پوش کا انسان بنا دیا، تیرے ناک، تیرے کان، تیری زبان، تیری آنکھیں، تیرا وجود، اس کا نام و نشان نہیں تھا، ہم نے تیرا بنا دیا۔ پھر تمام وجود کے بن جانے کے بعد بھی انسان تو ہمارا محتاج تھا، تجھے بیسیوں بیماریوں نے، بیسیوں احتیاجوں نے جھگڑا ہوا تھا، کبھی تو کھانے کا محتاج، کبھی پینے کا محتاج، کبھی سونے کا محتاج، کبھی راحت کا محتاج، کبھی سکون کا، کبھی خوشی کا محتاج، کبھی بیوی بچوں کا محتاج، اتنے چیزوں کا تو محتاج، یہ سب کچھ ہم نے تجھے عطا کیا۔ اور پھر موت سے تو پرامن نہیں، جس بات سے تو تکبر میں پڑا ہوا ہے، تیری موت پر تیرا تکبر ختم ہو جائے گا، تیری موت کے بعد تیری قبر کی تاریخ، اندھیریاں، تیرے حشر کے میدان کے کھڑے ہونے کی ہولناکیاں، اور پل صراط سے گزرنا، اور جنت جہنم کا فیصلہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ تمام چیزیں انسان ان تمام چیزوں کا استحضار کر لے، اپنی زندگی سے پہلے کے حالات پر غور کر لے، زندگی میں اللہ کے عطا کردہ نعمتوں پر غور کر لے، اور مرنے کے بعد کی آزمائشوں اور مصیبتوں پر غور کر لے، تو اللہ رب العزت اسے تکبر جیسی بری بیماری سے نجات فرما دیں گے۔ اور یہ تکبر سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے تواضع کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا۔ تواضع بعض دفعہ تکبر کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ایسی تواضع جس کے بعد آدمی لوگوں سے عظمت چاہے، لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ چاہے، اور لوگوں کی عظمت نہ کرنے پر اس کو برا لگے، وہ تواضع بھی تکبر کہلاتی ہے۔ ہاں، ایسی تواضع جس کے اندر لوگوں سے واہ واہ چاہنا مقصود نہ ہو، اور لوگوں کی عظمت کرنے سے اس کے دل پر کوئی اثر نہ پڑے، بلکہ ہر حال میں اپنے آپ کو لوگوں سے کم سمجھے، ایسی تواضع اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔